یہ بات ہے 9 اکتوبر 2001 کی، جب منگل کے روز پاکستان کی ایک انتہائی حفاظتی جیل کے بلاک نمبر 7 میں ایک گارڈ صبح قیدیوں کو جگانے کے لیے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی نظر جیل کے ایک سیل پر پڑتی ہے جہاں پر ایک قیدی فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ گارڈ نے اسے چیک کرنے کے لیے سیل کا دروازہ کھولا تو قیدی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے ہلا کر جگانے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ قیدی مر چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسی سیل کے ساتھ والے سیل میں ایک اور قیدی کی لاش ملتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں نے خودکشی کر لی۔ ان میں سے ایک لاش پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر جاوید اقبال کی تھی، ایک ایسا انسان نما جانور جس نے 100 بچوں کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اس نے اتنے بچوں کا قتل کیوں کیا اور آخر کیسے؟ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1999 میں۔ اسی سال مئی میں ایک نئی صدی کا سورج قریب آ رہا تھا۔ اسی دوران روزنامہ جنگ کے ایک ایڈیٹر کو ایک خط موصول ہوتا ہے جس خط میں سے 75 بچوں کی تصاویر ملتی ہیں اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں 100 بچوں کا قتل کر چکا ہوں اور میں بچوں کو قتل کر کے ان کے جسم تیزاب میں پھینک دیتا ہوں۔ مگر آخر یہ جاوید اقبال تھا کون؟ جاوید اقبال ایک امیر گھر کا لڑکا تھا۔ اسے اس کے والد نے سٹیل کے پائپ بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا کر دیا، جہاں پر کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھرتی کرتا، ان کا بڑا خیال رکھتا تھا، مگر اس کا اصل مقصد ان بچوں کے ساتھ بدفعلی اور جنسی زیادتی کرنا تھا۔ جاوید اقبال نے بچوں کو لبھانے کے لیے مچھلیوں اور سانپوں کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس نے ویڈیو گیم کی بھی ایک دکان کھول رکھی تھی جہاں پر بچے اکثر بہت زیادہ تعداد میں آیا کرتے ہیں۔ اب اس پر بدفعلی کے الزامات تو لگ چکے تھے، مگر 1990 میں پہلی بار اس پر مقدمہ درج کیا گیا، مگر اس سے پہلے کہ اسے پولیس پکڑ پاتی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ پولیس سے بچتا بچاتا لاہور کے مختلف علاقوں میں مقیم رہا، مگر پھر رپورٹ کے مطابق 17 ستمبر 1998 میں وہ ایک مالش کرنے والے لڑکے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اس مالشی لڑکے نے گھر میں پڑی ایک بندوق اٹھا کر جاوید اقبال کے جبڑے پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا۔ کہتے ہیں جاوید اقبال کی حالت اس وار کے بعد اس قدر ناقص ہو گئی تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے کسی کو پہچان بھی نہیں پاتا تھا۔ اس کے والد کی تو پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اسی دوران اس کی بیماری کی حالت میں ہی اس کی والدہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی وقت اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب وہ اس چیز کا بدلہ معاشرے سے لے گا اور 100 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے انہیں مار ڈالے گا۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق کا یہ کہنا تھا کہ بچپن میں جاوید اقبال کو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا نام کمائے گا، خواہ وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں، اور جاوید اقبال کو بچپن سے ہی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کا شوق تھا، جو شاید اس نے ان 100 بچوں کا قتل کر کے کمایا۔ جاوید اقبال نے راوی روڈ پر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ اسی مکان میں وہ داتا دربار سے گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو لے کر آتا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد انہیں مار کر ان کی لاش کو تیزاب میں پھینک دیتا۔ اس تمام واقعے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ بھی بہت ہی زیادہ چالاکی کے ساتھ۔ اس نے خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے جو رات چنی وہ رات 31 دسمبر 1999 کی تھی، یعنی کہ اگلے ہی دن ایک نئی صدی کا آغاز ہو رہا تھا، اور جس میں تمام اخباروں میں ایک ہی ہیڈ لائن تھی: 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیریل کلر جاوید اقبال۔ وہ اتنا بڑا دجال صفت قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی چالاک انسان بھی تھا کہ اس نے ایک ہی رات میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں مشہور کروا لیا۔ اس نے نہ صرف گرفتاری دی بلکہ خود ہی تمام کے تمام ثبوت بھی فراہم کیے۔ جمیل چشتی یہ وہ صحافی ہیں جو اس کے گھر سب سے پہلے داخل ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے گھر میں ڈرم پڑے ہوئے دیکھے جن میں ایسڈ تھا
اور بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ ایک طرف 100 بچوں کے جوتے اور ایک طرف 100 بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ثانی بالوں سے بھرے ہوئے 2 جگ اور 16 انچ لمبی ایک چین بھی اسی گھر سے برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ تصاویر کا ایک البم اور کچھ ڈائریاں بھی ملیں، جن میں ان تمام بچوں کی تصاویر، انہیں کس کس طرح سے قتل کیا گیا، وہ تمام تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ اور اخبار میں جب تمام بچوں کی تصاویر لگا دی گئیں، جس کی وجہ سے 72 بچوں کی شناخت ہو سکی۔ مارچ 2000 کو عدالت میں جب یہ کیس آیا تو اس کا تاریخی فیصلہ سنایا گیا۔ حکم دیا گیا کہ جاوید اقبال کو پھانسی کے بعد تمام بچوں کے والدین کی موجودگی میں اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور اسی ایسڈ میں ڈال دیے جائیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کی سزا پر عمل درآمد ہوتا، جاوید اور اس کے ساتھی نے جیل میں ہی خودکشی کر لی۔ مگر ریسرچرز نے اس بات کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جاوید اقبال کی ذہنی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ خودکشی کرتا، کیونکہ سزا سنائے جانے کے بعد بھی وہ انتہائی مطمئن بن کر وہاں پر کھڑا رہا اور مسکراتا رہا تھا۔ سزا سنائے جانے کے بعد جیل میں اس کی پر اسرار موت، آخر کیوں؟ آخر کیسے؟ یہ تمام واقعہ کیا ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کر رہا؟ کیا اس طرح کا دجال صفت شخص دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ یا پھر شاید ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی گھر کے قریب اسی ذہنیت کا کوئی انسان نما جانور رہتا ہو؟ کیا پتہ؟ چونکہ جس طرح سے جاوید اقبال بھی کسی محلے میں ایک گھر کرائے پر لے کر وہاں پر کتنے بچوں کا قتل کرتا رہا۔ آپ جس بھی ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جس بھی شہر سے، آپ پر اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم نہ صرف اپنا بلکہ اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھیں۔ شاید ہماری ذرا سی کوشش کی وجہ سے اس طرح کی کوئی بہت بڑی برائی معاشرے میں ہونے سے بچ جائے۔ اس تمام واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔